الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند السلطان الجائر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ عظمت باطل دھوکا ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں. یہ عظمت باطل دھوکا ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں. مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، جب خوف خدا ہو دل میں تو یہ کوثر و کسرا کچھ بھی نہیں. محترم سامعین کرام، ہندوستان کے اندر جب 15 اگست یا 26 جنوری کی تاریخ آتی ہے تو پورے ہندوستان کے اندر جشن کا ماحول ہوتا ہے، پورے ہندوستان کے اندر خوشیاں منائی جاتی ہیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ 15 اگست کے دن اس ملک کو انگریزوں کی چنگل سے آزادی ملی. 15 اگست کے دن یہ ملک آزاد ہوا تھا. لیکن جب 15 اگست کی تاریخ آتی ہے تو جمعے کے خطبے میں یا ان جیسی اور دوسری محفلوں میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کیا رول رہا، جنگ آزادی میں ہمارے علماء کرام کا کیا کردار رہا، اس بات پر روشنی ڈالی جاتی ہے. محترم حضرات، اس بات پر روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے کہ جنگ آزادی میں ہمارے علماء کرام کو، ہمارے اکابرین کو اور ہمارے مسلمان بھائیوں کا کیا رول رہا. یہ بات ہماری سبھی جنریشنز کو اور ہمارے سبھی نوجوانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک کے اندر، اس ملک کی جنگ آزادی کے اندر ہمارے علماء کا کتنا خون بہا ہے. اسی لیے اس بات کو ہمیشہ جمعے کے خطبے میں یا اور ان جیسی محفلوں میں 15 اگست کے دن یا اور دوسرے دن بھی ان باتوں کو کہا جاتا ہے. جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جنگ آزادی کوئی 40-50 سال کی تاریخ نہیں ہے. جنگ آزادی 40-50 سال پر محیط نہیں، بلکہ جنگ آزادی کی تاریخ 200 سے 250 سال پر محیط ہے. عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ جنگ آزادی 1857 میں شروع ہوئی، جو کہ ایک تاریخی غلطی ہے. جنگ آزادی 1857 میں شروع نہیں ہوتی، بلکہ جنگ آزادی شروع ہوتی ہے سن 1857 سے تقریباً 100 برس پہلے. تقریباً 100 برس پہلے 1857 کی جنگ آزادی کی تاریخ بالکل غلط بات ہے. اور ایک اور اہم بات کہ اس ملک کی تاریخ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی، جنگ آزادی کی تاریخ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہمارے علماء کرام کا اس ملک کی جنگ آزادی میں کیا رول رہا ہے، ہمارے علماء کرام کا اس ملک کی جنگ آزادی میں کیا کردار رہا، اس بات کو بیان نہ کیا جائے. اس وقت تک اس ملک کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی. ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک کی جنگ آزادی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اس ملک میں جو جنگ آزادی شروع ہوئی سن 1857 میں، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ سن 1857 میں اس ملک کے تمام طبقات کے لوگوں نے، اس ملک کے تمام قوم کے لوگوں نے مل کر ایک جٹ ہو کر حملہ کیا. لیکن اس سے کئی برس پہلے، تقریباً 100 برس پہلے مسلمان، بلکہ صرف اور صرف علماء کرام انگریزوں کے خلاف لگے ہوئے تھے. صرف وہ انگریزوں کے خلاف لگاتار، ان کے خلاف جنگ میں لگاتار ان کے خلاف کوششیں کیے جا رہے تھے. علماء کرام تو اس ملک کی جنگ آزادی میں اس وقت سے شامل ہیں جب اس ملک کے لوگوں کو یہ معلوم بھی نہ تھا، اس ملک کے لوگوں کو یہ خبر بھی نہ تھی کہ انگریز اس ملک میں آئے کیوں ہیں اور وہ چاہتے کیا. انگریزوں نے اس ملک میں 1498 سے آنا شروع کر دیا. اس ملک میں 1498 سے وہ آنا شروع کر دیتے اور سن 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے سے اس ملک میں مکمل طریقے سے اس ملک میں تجارت شروع کر دیتے. اور جب 1707 میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوتی ہے، جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور مغلیہ سلطنت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو انگریزوں کو یہ موقع مل جاتا ہے
کہ اب وہ سرکار یہ اس ملک کے کام کاج میں سرکاری کام کاج میں اپنا پاؤں لگانا شروع کر دیتے ہیں، اپنی جڑوں کو اس ملک میں پھیلانا، اپنے پاؤں کو اس ملک میں مضبوط کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے ہی اس ملک کی سلطنت کمزور ہونا شروع ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت اس ملک کے لوگوں کو یہ احساس بھی نہ تھا کہ آخر یہ انگریز چاہتے کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے یہ بات شروع کرنے والے کہ انگریزوں کو اس ملک سے بھگانا ہے، انگریزوں کو اس ملک سے نکالنا ہے، انہیں اس ملک سے نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی کوشش اور سب سے پہلے لوگوں کو جس نے محسوس کرایا کہ یہ انگریز اس ملک میں تجارت کے لیے نہیں آئے بلکہ اس ملک کو لوٹنے کے لیے آئے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس ملک میں سب سے پہلے اس چیز کو محسوس کرنے والے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، اور جب انہوں نے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا تو لوگوں نے ان کی بات کا کوئی مقصد نہیں سمجھا، سب نے سمجھا یہ فالتو بات ہے، ان کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا گیا، لیکن انہوں نے اس فکر کو اپنے کچھ شاگردوں کے اندر، اپنے چاہنے والوں کے اندر پیوست کر دیا، اور پھر اسی فکر کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ جذبہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر پیدا ہوا۔ انہوں نے اس ملک کے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، اور اس ملک کی جنگ آزادی کا سب سے پہلا خیال انہوں نے پیدا کیا لوگوں کو اس چیز کے لیے کہ ہمیں ان کے خلاف جنگ کرنی ہے۔ اس چیز کے لیے سب سے پہلے لوگوں کو اکسانے والے کوئی اور نہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے انتقال کے بعد، ان کی وفات کے بعد یہ جذبہ اپنے فرزند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو دے گئے، اور اس ملک میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلا جہاد کا فتویٰ دینے والے شخص شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ، سب سے پہلا جہاد کا فتویٰ دینے والے شخص شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف سن 1803 میں فتویٰ دیا، یہ کوئی عام فتویٰ نہیں تھا، انہوں نے ایسے نازک وقت میں فتویٰ دیا تھا جب 1803 میں انگریز اس ملک کے سلطنت پر پوری طریقے سے قابض ہو چکے تھے۔ سن 1803 میں انہوں نے لال قلعے کے اندر اپنا پرچم لہرایا، اور پورے ملک میں انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اب یہ ملک ہمارا ہوا، اب اس ملک میں ہماری حکومت چلے گی، اب اس ملک میں جو بھی کام کاج ہوگا وہ ہماری حکومت سے ہوگا۔ ایسے نازک حالت میں جب ان کے چاہنے والے انگریزوں کے چمچے اس طریقے سے پورے ملک کے اندر موجود تھے، انہیں ذرا سی باتوں کی خبر دینے والے اس طریقے سے پورے ملک کے اندر موجود تھے کہ اگر کوئی بند کمرے میں بھی انگریزوں کے خلاف سرگوشیاں کرتا تھا وہ اسے بھی اٹھا کر جیل میں بند کر دیا تھا۔ ایسے نازک حالت میں، اس ملک کی ایسی نازک حالت تھی اس وقت، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، اور اس سے پہلے 1799 میں شیر ہند، شیر میسور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوتی ہے سرنگا پٹنم کے میدان میں۔ وہ جیالہ، وہ بہادر، انگریزوں سے جنگ کرتا ہوا اس ملک کی زمین میں، اس ملک کے لیے انگریزوں سے لگاتار جنگ کرتے ہوئے شہادت نوش فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اپنے اس بندے کے اندر وہ روب رکھا ہوا تھا، وہ دبدبہ رکھا ہوا تھا کہ تاریخ لکھتی ہے کہ ان کے شہادت کے بعد، ان کے انتقال کرنے کے بعد انگریزوں کو یہ ہمت اور یہ جرت نہ ہو سکی کہ یہ ان کے قریب جا سکیں اور یہ چیک کر سکیں کہ ابھی ان کے اندر کچھ طاقت باقی ہے، ابھی ان کا انتقال ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ ان کے اندر یہ طاقت اور یہ جرت نہیں تھی کہ وہ جا کر یہ بات چیک کر سکتے کہ ابھی ٹیپو سلطان زندہ ہے کہ نہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ڈیرے مار کر دور سے چیک کر رہے تھے کہ ابھی یہ زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے، اور جب پوری طریقے سے انہیں یہ کنفرم ہو گیا کہ ہاں اب ان کے اندر کوئی طاقت نہیں باقی، تب جا کے وہ ان کے قریب جا سکتے۔ اور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی بھی شہادت اپنوں کی غداری کی وجہ سے، اپنوں نے غداری کی اور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی۔ اس سے پہلے سن 1756 میں نواب سراج الدولہ کی شہادت، 1756 میں نواب سراج الدولہ کی شہادت، 1799 میں ٹیپو سلطان کی شہادت، اور پھر 1803 میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ، اور پھر تحریک شہیدین شروع ہوتی ہے۔ 1818 سے سید اسماعیل شہید اور سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید کی تحریک شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی عام تحریک نہیں تھی، یہ وہ تحریک تھی کہ جس نے انگریزوں کے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ گاؤں گاؤں جا کر، گلی گلی جا کر، محلے محلے جا کر لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، اور یہ بتانا اور یہ بتایا لوگوں کو کہ یہ جو انگریز ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ اس ملک کو لوٹنے کے لیے آئے۔ ہر جگہ جا جا کر لوگوں کو سمجھایا، اور پھر 1831 میں بالا کوٹ کے میدان میں یہ دونوں جیالے، جو دونوں بہادر
سید اسماعیل شہید اور سید احمد شہید انگریزوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہادت نوش فرماتے ہیں۔ 1831 میں ان کی شہادت ہوتی ہے، تو انہوں نے جن لوگوں کو اکٹھا کیا تھا ان میں سے بہت سارے لوگ شہید ہو گئے۔ اب جو انہوں نے چنگاری اس ملک کے اندر جلائی ہوئی تھی، جو آگ بھڑک اٹھی تھی انگریزوں کے خلاف، وہ ٹھنڈی پڑنے لگتی، لیکن اس کی چنگاری پوری طریقے سے بجھتی نہیں، وہ چنگاری پوری طریقے سے بجھتی نہیں۔ اور پھر 1857 میں اس ملک کے تمام طبقات کو لے کر، اس ملک کے تمام لوگوں کو ایک جٹ کر کے اس ملک کے اندر جنگ آزادی شروع ہو جاتی۔ تب اس ملک کے تمام طبقات مل کر اس ملک میں جنگ آزادی شروع کر دیں۔ 1831 میں جب یہ دونوں بہادر شہید ہو جاتے ہیں، سید اسماعیل شہید اور سید احمد شہید، تو ان کی لگائی ہوئی آگ ہلکی سی کم تو پڑتی ہے، لیکن یہ چنگاری پوری طریقے سے بجھتی نہیں، اور اسی کا رزلٹ ہے 1857 کی جنگ۔ مسلمانوں کو تو انگریزوں نے کس طریقے کی کتنی بڑی بڑی پریشانیاں دی، کتنے بڑے بڑے ظلم کیے مسلمانوں کے اوپر، انگریزوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، بڑی سے بڑی جو ان کے دل میں آتا انہوں نے ہر طریقے سے انہیں پریشان کیا۔ کیرل کے اندر ایک شہر ہے تیرور، وہاں سے 125 مجاہدین کو پکڑ لیا جاتا ہے، 125 مسلمان مجاہدین کو پکڑ لیا جاتا ہے، اور انہیں زبردستی ہائی کورٹ کے اندر لے جانا تھا، مدراس کے اندر، چنئی، انہیں ہائی کورٹ لے جانا تھا، کیرل کے اندر انہیں مال گاڑی کے اندر ٹھوس دیا جاتا ہے، وہ گاڑی جس کے اندر 40-50 لوگ بمشکل بیٹھ سکتے ہیں، اس کے اندر 125 مسلمانوں کو زبردستی ٹھوس دیا گیا۔ اور اس وقت سفر اتنی تیز نہیں تھا، 1-2 دن کا سفر نہیں تھا، اس وقت کیرل سے لے کے مدراس تک کا سفر 3 دن کا تھا، اور ان 125 لوگوں کو اس کے اندر زبردستی ٹھوس دیا جاتا ہے اور دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے، نہ کھانا اندر میسر ہے، نہ پانی میسر ہے، نہ ہوا پاس ہو سکتی ہے۔ اور جب اس دروازے کو کھولا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس کے اندر سے 65 لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے، 65 لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور باقی جو بچ گئے ہیں وہ بھی اس حالت میں ہیں کہ بالکل ان کی جان نکلنے والی ہے، بالکل ادھمرے ہو چکے ہیں۔ اس طریقے سے انگریزوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا، انہیں جس گاڑی کے اندر 40-50 لوگ نہیں بیٹھ سکتے، جس مال گاڑی کے اندر، اس میں 125 لوگوں کو زبردستی ٹھوس دیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کتنے علماء کرام نے کتنی بڑی بڑی مشکلوں کو جھیلا ہے، کتنی بڑی بڑی پریشانیوں کو جھیلا ہے۔ مولانا محمد علی کی ماں، جب ان کو یہ پتا چلا کہ ان کے دونوں بیٹوں کی پھانسی ہونے والی ہے، تو انہوں نے اشعار کہے تھے، یہ وہ اشعار ہے جس نے پورے ملک کے اندر انگریزوں کے خلاف جہاد کا جذبہ پیدا کر دیا۔ انہوں نے کہا تھا، بولی اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ساتھ تیرے ہے شوکت علی بھی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، گر ذرا سست دیکھوں گی تم کو، دودھ ہرگز نہ بخشوں گی تم کو، پھر دلاور نہ سمجھوں گی تم کو، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، بوڑھی اماں کا کچھ غم نہ کرنا، کلمہ پڑھ کر خلافت پہ مرنا، بوڑھی اماں کا کچھ غم نہ کرنا، کلمہ پڑھ کر خلافت پہ مرنا، پورے اس امتحان میں اترنا، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ اور ان کے اشعار کی یہ لائن جس نے اس ملک میں سب سے زیادہ جذبہ پیدا کیا، جس لائن نے اس ملک کے اندر انگریزوں کے خلاف جذبہ پیدا کر دیا، انہوں نے کہا، ہوتے گر میرے ساتھ بیٹے، کرتی سب کو خلافت پہ صدقے، ہے یہی دین احمد کے رستے، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ ایک ماں جس کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے بیٹوں کی پھانسی ہونے والی ہے، اور وہ کیا کہہ رہی ہے کہ ہوتے گر میرے ساتھ بیٹے، کرتی سب کو خلافت پہ صدقے، ہے یہی دین احمد کے رستے، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ اور انگریزوں کا مورخ تھامسن لکھتا ہے کہ میں ایک مرتبہ اپنے خیمے کے اندر آرام کر رہا تھا، تو مجھے خیمے کے پیچھے سے کچھ بدبو سی معلوم ہوئی، تو جا کر دیکھتا ہوں تو کیا دیکھا، 40 علماء کرام کو بلایا جاتا ہے، انہیں خنجیر کی کھال کے اندر سل دیا جاتا ہے، اور پھر ان کے اوپر انہیں دریا کے اندر پھینک کر ان کے اوپر فائر کی جاتی ہے، اور پھر 40 علماء کرام کو بلایا جاتا ہے، ان کے کپڑے اتارے جاتے ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ تم 40 میں سے کوئی بھی یہ کہہ دو کہ ہم 1857 کی جنگ میں شریک نہیں تھے، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ورنہ تمہارا بھی انہی کی طرح یہی حشر ہوگا۔ مورخ، انگریزوں کا مورخ تھامسن لکھتا ہے کہ ان 40 کے 40 علماء کرام میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں جنگ آزادی میں شریک نہیں تھا، سب نے کہا کہ ہاں میں جنگ آزادی میں شریک تھا، میں نے تجھ سے لڑائی کی، اور ابھی بھی میں تجھ سے لڑائی کر سکتا ہوں، ابھی میں تیرا دشمن ہوں، ابھی بھی میں تیرا دشمن ہوں، تو اس ملک کو لوٹنے آیا ہے، ابھی بھی میں تیرا دشمن ہوں۔ ان 40 کے 40 علماء کرام نے یہی کہا، اور انہیں بھی اسی طریقے سے شہید کر دیا۔ اس طریقے سے ظلم و ستم ڈالے گئے مسلمانوں کے اوپر۔ مولانا محمد علی جوہر ایک بہت اچھے انگریزی داں تھے، لندن کے اندر جا کر وہاں پر اشتہار میں انگریزوں کے خلاف وہاں سے وہ
ان کے خلاف لگاتار لگے ہوئے تھے، ان کے خلاف لگاتار لندن کے اندر تھے۔ انہیں ان کی بیٹی کی طبیعت خراب ہوئی تو انہیں جب واپس بلایا گیا تو انہوں نے وہاں سے آنے کے لیے انکار کر دیا، اور انہوں نے جو نظم لکھی تھی اس کا میں ان کا آخری اشعار جو اس میں سے میں یہ پڑھ رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا تیری صحت ہمیں مطلوب ہے لیکن اس کو منظور نہیں تو مجھے بھی منظور نہیں، یعنی بیٹی کی عمر اور بیٹی کی تندرستی مجھے منظور ہے، لیکن اگر اس رب العالمین کو منظور نہیں تو مجھے بھی منظور نہیں، لیکن میں انگریزوں کے خلاف جنگ کرتا رہوں گا، اور وہیں پر لندن کے اندر رہ کر انگریزوں کے خلاف لگاتار جنگ میں شریک رہے۔ اور انہوں نے کہا تھا I would prefer to die in a foreign country so long as it is a free country. If you don't give us freedom in India, you will have to give me a grave here. کہ اگر میں اس ملک کے اندر تمہارے خلاف شہید ہونا پسند کرتا ہوں، میں اس ملک کے اندر مرنا پسند کرتا ہوں، اگر تم مجھے ہندوستان کے اندر آزادی نہیں دیتے ہو تو مجھے اسی جگہ پر اپنی اسی ملک کے اندر مجھے دفن ہونا ہے، مجھے اسی ملک کے اندر شہادت پانی، مجھے اسی ملک کے اندر ختم ہونا ہے۔ اور اسی طریقے سے مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ، انہیں انگریزوں نے پکڑ لیا اور پھر ان کی چمڑی کے اوپر پریس چلاتے، جب پریس چلاتے جل جاتی چمڑی تو اس کے اوپر نمک چھڑک دیا کرتے، 7 دن تک لگاتار انہوں نے یہ کیا، اور پھر جب مراد آباد کی چوک کے اندر انہیں پھانسی دی جانے لگی تو انہوں نے اپنی آخری خواہش کہا، ان کی جو آخری خواہش تھی انہوں نے کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سنا چمن رہ جائے گا۔ اور مولانا حسین احمد مدنی جب انہیں لاہور کے اندر انگریز جج کے سامنے پیش کیا گیا اور کہا گیا، انگریز جج نے پوچھا حسین احمد مدنی تو نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ انگریزوں کے خلاف انگریزوں کی جنگ میں انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، تو مولانا حسین احمد مدنی نے کہا کہ فتویٰ دیا تھا کیا ہوتا ہے، دیا تھا نہیں دیتا ہوں، اور جب تک میرے منہ کے اندر زبان ہے میں یہ فتویٰ دیتا رہوں گا کہ انگریز تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ انگریز جج نے کہا کہ اے مولانا حسین احمد مدنی تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، تجھے پتہ نہیں اس کی سزا کیا ہے؟ مولانا حسین احمد مدنی نے اپنے سر کے اندر سے سفید چادر کو نکالا اور فضاؤں میں لہراتے ہوئے فرمایا کہ میں مولانا حسین احمد مدنی مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، میں جب اپنے گھر سے چلا تو کفن اپنے ساتھ لے کر چلا۔ اس طریقے سے ہمارے علماء کرام نے اس ملک کی جنگ آزادی میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اس طریقے سے ظلم و ستم برداشت کیے، لیکن جب اب ہم سے ہمارے اس ملک کی وفاداری کا ہم سے سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے تو جگر مراد آبادی کے وہ اشعار یاد آتے ہیں کہ عجب انقلاب زمانہ ہے میرا مختصر سا فسانہ ہے، یہی اب جو بار ہے دوش پر یہی سر خزان میں یاد